حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کا عرس مبارک آتا ہے، ان کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ اگرچہ ہم میں سے کسی نے بھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کی بظاہر زیارت نہیں کی، ہم تو ان کے دربار تک بھی نہیں گئے، لیکن یہ ایک عجیب معاملہ ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کے دربار پر ہم نہیں گئے، ان کی ظاہری حیات میں ان کی زیارت بھی نہیں کی، لیکن پوری دنیا میں اس امت مسلمہ کا بچہ بچہ خواجہ معین الدین کے نام سے واقف ہے۔ تو گویا پتہ چلا کہ جس سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی، ہمارا کوئی تعارف نہیں، ہم ان کے قریب نہیں بیٹھے، لیکن باوجود اس کے آج ہمارا بچہ بچہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کے نام کو جانتا ہے، تو معلوم ہوا کہ واقعی اللہ رب العالمین نے اپنے پیاروں کو اس زمین کا وارث بنایا ہے۔ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے جب آپ کی عمر 11 سال ہوئی تو والد صاحب کا سایہ سر سے اٹھ گیا، تھوڑی سی عمر اور بڑھی تو والدہ دنیا سے تشریف لے گئیں، تو پھر آپ 11 سال کی عمر میں چلے تھوڑا سا، اور آپ ایک مدرسے میں آئے، اور آپ نے سب سے پہلے آ کے قرآن مجید سے اپنی تعلیم کا آغاز کیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے قرآن مجید کو پھر حفظ کیا، یعنی گویا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ حافظ قرآن تھے۔ پھر آپ نے دین کی مزید تعلیم حاصل کی، پھر سیر و سیاحت کرتے رہے، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ پھر حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے آپ کی ملاقات ہوئی، پھر ان کے مرید بنے۔ جب ان کے مرید ہوئے تو آپ کے پیر و مرشد آپ کو لے کر حرمین شریفین میں چلے گئے۔ سب سے پہلے مکہ کے اندر آپ نے حاضری دی، پھر روضہ رسول پر حاضر ہوئے۔ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کو لے کر آپ کے پیر و مرشد کعبۃ اللہ میں گئے تو وہاں جا کر دعا مانگی کہ یا اللہ، یہ تیرا بندہ اور میرا غلام ہے، تیرا بندہ ہے، اسے قبول فرما۔ تو کہتے ہیں بیت اللہ کے اندر ندا آئی کہ اے عثمان، ہم نے معین الدین کو قبول فرما لیا ہے۔ پھر اللہ کی بارگاہ کا مقبول بندہ کعبۃ اللہ سے ندا آئی کہ ہم نے قبول کیا۔ پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کو لے کر آپ کے پیر صاحب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پر حاضر ہوئے، روضہ رسول پر حاضری دی، اور پھر بھی آپ نے وہیں جا کر یہ دعا مانگی کہ اے آقا کریم، یہ غلام حاضر ہے، اسے قبول کر لیجئے۔ تو ہمارے اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہے، دوسروں کا مجھے پتہ نہیں وہ کیا کہتے ہیں یا نہیں کہتے، اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ آپ حضور کے در پہ گئے، روضہ رسول پہ حاضر ہوئے، تو پھر آواز آئی روضہ رسول سے کہ ہم نے معین الدین کو قبول کیا اور اسے سلطان الہند بنا دیا۔ تو گویا یہ وہ عظیم شخصیت ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کہ جن کو کعبۃ اللہ سے بھی مقبولیت ملی اور روضہ رسول سے بھی مقبولیت ملی۔ تو یوں اللہ کے یہ نیک بندے، اللہ کے پیارے بندے، جن کی ابتدا سے لے کر انتہا تک، گویا جن کے بچپن سے لے کر پھر جوانی تک، جوانی سے لے کر عمر کے آخری حصے تک، ہر لمحہ، ہر وقت
اللہ رسول کی غلامی میں گزرا، جب اللہ رسول کی غلامی میں گزرا تو پھر مالک کائنات نے بھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کو وہ مقام دیا کہ آج بچہ بچہ خواجہ معین الدین کے نام کو جانتا ہے۔ تو آئیے حضرات، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ پھر حضور کی بارگاہ سے ہو کر آئے، وہاں بھی آپ مقبول ہو گئے۔ پھر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملاقات ہوئی، ان کے رشتہ دار بھی ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، پھر انہوں نے بھی آپ کو نوازا۔ پھر آپ چلے آئے داتا صاحب کی خدمت میں، یہاں بھی حاضری دی، یہاں سے فیض لے کر پھر اجمیر شریف پہنچے۔ مختصر عرض کر رہا ہوں کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ پھر اجمیر پہنچے۔ جب آپ اجمیر کے قریب گئے تو دیکھا ہزارہا لوگوں کا مجمع ہے، لوگ اکٹھے ہیں، لوگوں کا میلہ لگا ہوا ہے، ایک بھیڑ کا سماں ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے ان سے پوچھا یہ معاملہ کیا ہے، یہاں مجمع کیوں لگا ہوا ہے، تماشائی کیوں اکٹھے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہاں یہ جو غیر مسلم لوگ ہیں یہ سارے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اور یہاں انہوں نے اپنے اپنے بت بنائے ہیں، یہ آگ کو پوجتے ہیں، آگ کو اپنا خدا مانتے ہیں۔ اچھا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے اب چونکہ تبلیغ کرنی تھی، تبلیغ کا آغاز کرنا تھا، پہلا دور تھا، اپنے مریدوں کو بھیجا، فرمایا جاؤ ان سے جا کر کہو سردی کا موسم ہے، پانی ٹھنڈا ہے، ہم نے وضو کرنا ہے، ہمیں تھوڑی سی آگ دے دو تاکہ ہم پانی گرم کر کے وضو کر لیں۔ آئیے سنیے مسلمانوں، اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہمارے بزرگ ہیں، ہم ان کو ویسے نہیں مانتے، ہم ایسے ہی نہیں ان کے نام کے تذکرے کرتے، ہم ایسے نہیں ان کے نام کے چرچے کرتے، ہم اس لیے ان کے نام کے تذکرے اور چرچے کرتے ہیں، ہم اسی کو اللہ کا پیارا مانتے ہیں، اسی کو اپنا رہنما مانتے ہیں، جو رات اٹھے تو تہجد کے وقت رو رو کر اپنے مالک سے دعائیں کرے۔ بھئی ہم ایسے نہیں ان کو پیر مانتے، ایسے نہیں ہم نے ان کو اپنا بزرگ مانا، ہم جانتے ہیں، ہم نے پڑھا ہے، ہم نے سنا ہے کہ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ رسول کی یاد میں گزرا ہے۔ آپ نے اپنے مریدوں سے فرمایا جاؤ جا کر انہیں کہو کہ پانی ٹھنڈا ہے، سردی کا موسم ہے، اگر تھوڑی سی آگ دے دی جائے تو ہم پانی گرم کر کے وضو کر لیں گے۔ آئیے سنیے مسلمانوں، آج امت کہاں گئی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج تو صدیاں بیت گئیں، عمر کا ایک حصہ گزر گیا، کون ہے جو ٹھنڈے پانی سے وضو کرے گا؟ کون ہے جو تہجد میں آنسو بہا کے رو کر اپنے مالک سے معافی مانگے گا؟ وہ لوگ تو آج نظر نہیں آتے جو اللہ کے خوف سے راتوں کو کانپتے ہوں، جو خلوت میں بیٹھ کر اپنے رب سے معافی مانگتے ہوں۔ کوئی اگر آپ تلاش کرنے جائیں تو شاید ہی آپ کو کوئی ملے گا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے فرمایا جاؤ جا کر ان سے آگ لو، ہم نے پانی گرم کر کے وضو کرنا ہے۔ پانی تو ٹھنڈا بھی استعمال کر کے خواجہ صاحب وضو کر سکتے تھے، لیکن آپ نے چونکہ انہیں تبلیغ کرنی تھی، انہیں سمجھانا تھا، انہیں پیغام دینا تھا، انہیں میسج دینا تھا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے جب اپنے مرید بھیجے کہ جاؤ ان سے آگ لے آؤ، انہوں نے کہا ہم تو اس کی پوجا کرتے ہیں، ہم اسے خدا مانتے ہیں، ہم کیسے کاٹ کے آگ کی لکڑیاں تمہیں دے دیں، پھر تو ہم اپنے خدا کی پوجا کیسے کریں گے؟ جب خواجہ صاحب کے پاس آپ کے مرید واپس آئے، انہوں نے آ کر بتایا حضور، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں دینی آگ، کیونکہ ہم تو انہیں اپنا خدا سمجھتے ہیں، اپنا دیوتا مانتے ہیں۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ خود ان کے مجمع میں چلے گئے، ہزاروں کا مجمع تھا۔ ذرا آئیے سنیے، آج تو آنکھیں ترس گئیں، کوئی ایسا بزرگ ملے کہ جس کی زبان سے اللہ کا ذکر جاری ہو، کوئی ایسا پیر ملے جس کے آستانے سے دنیا کی محبت انسان کو دور کرے،
کوئی ایسا مرشد آج آنکھیں تلاش کر رہی ہیں، کوئی تو ایسا ملے جو ہمیں دنیا کے دھندے سے نکال کر ہمارے دل میں آخرت کی فکر ڈال دے، ہمیں دنیا کے کاموں سے نکال کر آخرت کی فکر دے۔ آج دنیا تلاش کرتی ہے کوئی مرشد ملے، لیکن آج سن، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے وہاں کھڑے ہو کر گویا ایک اعلان کیا تھا، اے عصر حاضر گواہ رہنا، چراغ الفت جلایا ہم نے، اے عصر حاضر گواہ رہنا، چراغ الفت جلایا ہم نے، کہ ہمارے کہ راہ وفا کے قدم قدم پر ہمارے لہو کے دیے جلیں گے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے جب آپ نے سنا کہ وہ ہمیں آگ نہیں دیتے تو آپ خود وہاں تشریف لے گئے۔ خواجہ صاحب وہاں گئے اور آپ نے ان سے جا کر کہا کہ سردی کا موسم ہے، پانی ٹھنڈا ہے، ہم نے وضو کرنا ہے۔ انہوں نے کہا آپ ہمارے خداؤں کی توہین کرتے ہو جن کو ہم پوجتے ہیں، آپ ہم سے لینا چاہتے ہو؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ جوش میں آ گئے، جلال میں آئے۔ آپ نے فوراً ہی وہ جو ان کی آگ جل رہی تھی، وہ جو ان کا بڑا پنڈت بیٹھا ہوا تھا، کہتے اس کی گود میں ایک بچہ تھا، حضرت نے وہ بچہ اٹھایا، اس بچے کو لے کر آپ آگ میں چلے گئے۔ وہ لوگ حیران ہو گئے، لوگ ڈر گئے، بچہ جل جائے گا۔ لیکن جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ آگ میں گئے تو گویا اللہ نے اس بچے کو بھی قوت گویائی دی۔ بچہ بول اٹھا، اس نے کہا یہاں آگ نہیں ہے، مجھے تو ہر طرف یہاں باغ ہی باغ نظر آ رہا ہے۔ آئیے سنیے مسلمانوں، دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، اور ہم اہل سنت و جماعت، میں نے پہلے بھی بتایا، ہم اسی پیر کو ماننے والے ہیں جو متبع سنت ہوتا ہے، جو تہجد میں اٹھ کر رو رو کر اپنے مالک کی بارگاہ میں آنسو بہاتا ہے۔ ہم اسی کو اپنا پیشوا، اسی کو اپنا پیر اور اسی کو اپنا رہنما مانتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے جب آپ ان کے بچے کو لے کر چلے گئے، آگ گلزار بن گئی۔ گویا بچے نے بول کر کہا، ابار کھڑے ہونے والوں، اسی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کے نبی کا کلمہ پڑھ لو، یہ آگ تو کیا تمہیں دوزخ کی آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ اور آؤ سنو سنو مسلمانوں، قلندر لاہوری علامہ اقبال علیہ رحمہ نے بھی یہی بات کی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا، آج ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ کہا جس طرح جناب ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار بن گئی، اور سنو، کہا آگ کا کام ہے جلانا، چھری کا کام ہے کاٹنا، لیکن یہ عجیب اتفاق ہے، جب جناب ابراہیم علیہ السلام آگ میں جاتے ہیں، آگ گلزار بنتی ہے۔ علامہ اقبال تڑپ کے کہتے ہیں، آج کے مسلمان کو، اور مسلمان غور کر، آگ وہ جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھی آج بھی وہی ہے۔ کلمہ جو ابراہیم نے پڑھایا لوگوں کو، کلمہ تو وہی ہے، آقا کریم کا کلمہ ہے نا۔ فرمایا توحید وہی ہے جس کا اعلان جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، خدا بھی وہی ہے، کتاب بھی قرآن مجید ہے۔ کہا لیکن فرق اتنا ہے، آج بھی آگ مسلمان کے لیے گلزار بن سکتی ہے اگر مسلمان بنے، اگر ایمان ابراہیمی پیدا کرے۔ کہا آج بھی اگر ابراہیم جیسا ایمان پیدا ہو جائے تو آگ آج بھی مسلمان پر گلزار بن سکتی ہے۔ تو میرے احباب آؤ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے ان لوگوں سے فرمایا کہ تمہیں کتنے سال ہو گئے اس آگ کو پوجتے ہوئے، کیا یہ آگ تمہیں جانتی ہے؟ کیا یہ خدا تمہارا خیال کرتا ہے؟
تمہیں پہچانتا ہے کیا؟ اگر تم اس آگ میں جاؤ تو تمہیں نہیں جلائے گی۔ انہوں نے کہا آگ کا کام ہے جلانا، آگ تو جلاتی ہے، جب آگ میں جائیں گے تو آگ جلائے گی۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے فرمایا سنو آگ کی پوجا کرنے والو، تم نے صدیاں یا اس سے زیادہ یا اس سے کم جتنے سال بھی اس کی پوجا کی، آؤ آج ہم مقابلہ کرتے ہیں۔ آج معین الدین بھی آگ میں جاتا ہے، تم بھی آگ میں جاؤ، جس کو آگ جلا دے گی وہ جھوٹا ہوگا اور جس کو آگ نہ جلا سکے وہ سچا ہوگا۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے آگ میں جا کر بتا دیا کہ معین الدین کا خدا بھی سچا ہے، معین الدین کا قرآن بھی سچا ہے، اس کا رسول بھی سچا ہے۔ تو آئیے احباب، آج ہمیں ضرورت ہے اپنے آپ کو سنوارنے کی، آج ہمیں ضرورت ہے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنے کی۔ آئیے ذرا سنو کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کے دور میں کیا کیا نہ ہوا۔ واقعات تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ پر جب وقت آیا کہ جب وہ سارے حربے لگا چکا، پرتھوی راج کا زمانہ تھا، ساری کوششیں کر چکا، جب تھک ہار گیا تو آخر میں اس نے کیا استعمال کیا تھا، کیا حربہ تھا اس کا؟ اس نے پھر اپنی بیٹی یا کسی وزیر کی بیٹی بھیجی تھی خواجہ صاحب کے پاس کہ جاؤ ہار سنگار کر کے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کے ایمان کے اندر اگر تم خطرہ پیدا کر دو، فساد پیدا کر دو تو تمہیں بڑا انعام ملے گا۔ لیکن آج سن مسلمان، آج سن مسلمان، اللہ کا قرآن فرماتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ ہائے قرآن تیرے صدقے جاؤں، قرآن نے جھنجھوڑ کے آج کے مسلمان کو کہا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ قرآن کہتا ہے، اللہ نے فرمایا اے محبوب اپنے غلاموں سے اعلان کر دو، مومن بندوں سے فرما دو اپنی نگاہوں کی حفاظت کیا کرو۔ جب بازار میں چلو تو حفاظت ہو، جب گھر میں ہو تو حفاظت ہو، جب شہر میں جاؤ تو حفاظت ہو، جب گلی مکان میں جاؤ تو حفاظت ہو۔ کہا کیوں حفاظت کریں؟ آج سمجھ، وہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ دل و نگاہ کا سفینہ سنبھال کر لے جا۔ کہا مسلمان خیال کرنا اگر تیری نگاہ غلط ہو گئی، تیری نگاہ ناپاک ہو گئی تو تیرا دل بھی ناپاک ہو جائے گا۔ کہا اگر تیری آنکھ پاک رہی تو تیرا دل بھی پاک رہے گا۔ علامہ اقبال نے تو ٹوٹ کر پھوٹ کر زاروں قطار گویا رو کر کہا تھا کہ دل و نگاہ کا سفینہ سنبھال کے لے جا۔ کہا مسلمان تیرا امتحان بڑا کٹھن ہے، جہاں سے تو نے گزرنا ہے جو وادی بڑی مشکل ہے، کہاں اپنی نگاہ کی حفاظت کر۔ قرآن نے بھی کہا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ قرآن کہتا ہے، اللہ نے فرمایا محبوب اعلان کر دو اپنی آنکھوں کو نیچا کرو، نگاہ کی حفاظت کرو، یہ تمہارے لیے ستھرا ہے۔ کیوں؟ آگے وجہ سنیے۔ قرآن نے فرمایا ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ خبر رکھتا ہے تم جو بھی کرتے۔ آہا، مالک جانتا ہے تیری آنکھ کدھر پھرتی ہے، تیرے دل کی دنیا کدھر جا رہی ہے، تیرے اجڑے دیار میں کیا کیا بنا، اللہ تیری آنکھ کی خیانت جانتا ہے۔ یارو آؤ قرآن کو کھول کے دیکھنا۔ قرآن نے کہا مومن کو چاہیے اپنی نگاہ چھپائے، اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، نگاہ کو نیچا رکھے اور شرمگاہ کی حفاظت کرے، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے، مالک جانتا ہے، اللہ خبر رکھتا ہے تم جو بھی کرتے ہو۔ پرتھوی راج کا زمانہ ہے، عورت بڑا ہار سنگار لے کے خواجہ صاحب کی خدمت میں آتی ہے، اور آج سن میں اس منبر پر کیسے بیان کر سکتا ہوں
اس ملک میں اس مسلمان کی بچی کے ساتھ کیا کیا ظلم و ستم نہ ہوا. ایک نوکری کی بنیاد پر مسلمان کی بیٹی کو کہاں کہاں تک دھکے نہ کھانے پڑے. نہیں، میں اس سے زیادہ بیان نہیں کر سکتا. خواجہ صاحب کی خدمت میں وہ عورت آتی ہے، اس کی لڑکی ہے، حسین و جمیل ہے، ہار سنگار کر کے آتی ہے، لیکن تیرے نبی نے صدیوں پہلے بتایا تھا کہ تیری آنکھ بھی زنا کرتی ہے، تیرے کان بھی ہائے زنا کرتے ہیں. مطلب کیا؟ اگر تیری آنکھ نے غلط دیکھا تو پھر تیری آنکھ کا زنا ہے، اور اگر تیرے کانوں نے غلط سنا تو تیرے کان بھی زنا کرتے ہیں. کہا بچ جانا. سن مسلمان، حضرت عثمان غنی کے دور کی بات ہے، پہلے بھی بیان کر چکا. جب آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا تو آپ نے اسے گھور کر فرمایا، آنے والے جوان خیال کیا کر، جب رستے میں تو چلتا ہے اپنی نگاہ کا خیال نہیں کرتا، تیری نگاہ غلط دیکھتی ہے، اس سے باز آ جا. ذرا غور کر. میں بھی یہ اپنے دل سے کہتا ہوں، اللہ مجھے بھی توفیق دے میں اپنی آنکھ کی حفاظت کروں اور آپ اپنی آنکھ کی حفاظت کریں. خواجہ صاحب کی خدمت میں عورت آتی ہے، ہار سنگار کر کے آتی ہے، لیکن جب آئی نا تو کیا دیکھتی ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے ہائے مصلی پہ کھڑے ہیں اور اللہ کے قرآن کی تلاوت نوافل میں جاری ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بھائی ساری رات کھڑی رہی، ہائے او جنہ تک لیا حسن محمد دا او غیر والے کدی تک دے نہیں. ہائے خواجہ صاحب برابر ذکر اللہ ذکر رسول میں موجود ہیں، نگاہیں نیچی ہیں اور فکر آخرت موجود ہے. یاد رکھنا، جس کے دل کے اندر آخرت کی فکر ہو، جسے اپنی قبر یاد ہو، جسے قبر کی اندھیری کوٹھڑی یاد ہو، اس کی آنکھ کیسے خیانت کر سکتی ہے، وہ غلط کیسے دیکھ سکتا ہے، وہ غفلت میں زندگی کیسے بسر کر سکتا ہے. خواجہ صاحب برابر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پہلی رات کھڑی رہتی ہے، واپس جاتی ہے، پوچھتے ہیں بتا تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا نہیں ساری رات کھڑی رہی ہوں، لیکن وہ تو عجیب بندہ ہے، وہ تو عجیب اللہ کی مخلوق ہے، وہ تو عجیب اللہ کا بندہ ہے. میں ساری رات کھڑی رہی لیکن اس خدا کے مرد نے، خدا کے بندے نے میری طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا ہی نہیں ہے. پتہ نہیں وہ کس کو دیکھ رہا ہے، میری طرف نہیں دیکھتا. سن مسلمان، غور کر، سن ذرا مسلمان. یہ ساری رات کھڑی رہی، واپس چلی گئی. اور آج میں اگر اپنے آپ کو مسلمان کہوں تو مجھے شرم آتی ہے. میں کیسے مسلمان کہہ سکتا ہوں؟ میں اگر اپنے آپ کو مومن کہوں مجھے شرم آتی ہے. میں مومن کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میں تو یوں کہتا ہوں، اگر خواجہ صاحب کا کوئی نعرہ لگائے تو سوچ کے لگانا چاہیے. خواجہ صاحب کی زندگی کا ایک ایک پہلو تیری نظر میں ہونا چاہیے، تیرے مطالعے میں ہونا چاہیے. ساری رات کھڑی ہو کر واپس چلی گئی. خواجہ صاحب نے نہ دیکھا، کہتے دوسری رات پھر آئی، تیسری رات پھر آئی. آخر جب بھی آتی ہے کبھی اللہ کا بندہ ذکر اللہ میں ہے اور کبھی نوافل پڑھ رہا ہے اور کبھی اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. او بھائی راتیں گزرتی رہیں. مسلمان سن، گریبان میں جھانکنا پڑے گا نا، ایسے تو نہیں آنکھیں بند کر کے زندگی بسر ہو سکتی. یہ تو ہم نے جواب دینا ہے رب کی بارگاہ میں. خواجہ صاحب کی بارگاہ میں تیسری رات آتی ہے. جب رات ساری گزر گئی، اب یہ کھڑی ہے، اللہ کا بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. آخر بول پڑی کہا خدا کے بندے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ، چلو جو نظر ایک لچا، ایک لفنگا، ایک بدماش، ایک عیاش دیکھتا ہے، وہ تو تم نے نہیں دیکھنی. جس طرح اللہ کے ولی دیکھتے ہیں اس طرح تو چلو دیکھ لو. ہائے جاؤ پوچھو یار، آج بھی اجمیر کے ان چٹیل میدانوں سے، جن چٹیل میدان میں بیٹھ کر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اللہ کی عبادت بھی کی، نگاہ کی حفاظت بھی کی. جب اس نے یہ کہا تو پھر حضرت نے وہ نگاہ اٹھائی،
وہ نگاہ اٹھائی جسے کہا جاتا ہے کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندائے مومن کا ہاتھ، یا جسے میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ خواجہ صاحب نے جب نظر اٹھائی، ہائے ہائے، تو ہوا کیا؟ وہ غلام بن گئی، اسے بھول گئی ہر چیز، واپس گئی، پوچھا گیا بتا کامیاب ہو گئی ہے؟ کہا ہاں ہاں کامیاب ہو گئی ہوں، تم بھی کلمہ پڑھو، میں بھی پڑھ آئی ہوں، اور ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ وقت نہیں ہے، اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق دے، وما علیہ الا البلاغ۔